تعلیم سنتے جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے ارشادات ذکر کرنے والوں کے لیے منافقوں کی حالت کا بیان ہے، اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بہت ہی کاہلی سے کھڑے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو اپنا نمازی ہونا دکھلاتے ہیں اور اللہ کا ذکر بھی نہیں کرتے مگر یوں تھوڑا سا ہی۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تم میں آپس میں عداوت اور بغض پیدا کرے اور تم کو اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے۔ بتاؤ اب بھی ان بری چیزوں سے باز آ جاؤ گے؟ اور ان لوگوں کو اپنی مجلسوں سے علیحدہ نہ کیجیے جو صبح شام اپنے پروردگار کو پکارتے رہتے ہیں، جس سے خاص اس کی رضا کا ارادہ کرتے ہیں، اور پکارا کرو اس کو یعنی اللہ کو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دن کو۔ تم لوگ پکارتے رہو اور اپنے رب کو عاجزی کرتے رہو، اور چپکے چپکے بھی، بے شک حق تعالی شانہ حد سے بڑھنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ اور دنیا میں بعد اس کے کہ اس کی اصطلاح کر دی گئی، فساد نہ پھیلاؤ اور حق تعالی شانہ کو پکارا کرو، خوف کے ساتھ عذاب سے اور طمع کے ساتھ رحمت میں۔ بے شک اللہ کی رحمت اچھے کام کرنے والوں کے بہت قریب ہے۔ اللہ ہی کے واسطے ہے اچھے اچھے نام، بس ان کے ساتھ اللہ کو پکارا کرو اور اپنے رب کی یاد کیا کر اپنے دل میں، اور ذرا دائمی آواز سے بھی، اس حالت میں کہ عاجزی بھی ہو اور اللہ کا خوف بھی ہو، ہمیشہ صبح کو بھی اور شام کو بھی، غافلین میں سے نہ ہو۔ ایمان والے تو وہی لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کی بڑائی کے تصور سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہے تو ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہے، اور وہ اپنے اللہ پر توکل کرتے رہتے ہیں۔ یہی لوگوں کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے۔ اور جو شخص اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اس کو ہدایت فرماتے ہیں، اور ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ خوب سمجھ لو اللہ کے ذکر میں ایسی خاصیت ہے، فرما دیجئے کہ خواہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی پکارو گے وہی بہتر ہے، کیونکہ اس کے لیے بہت اچھے اچھے نام ہے۔ اور جب آپ بھول جائیں تو اپنے رب کا ذکر کیا کیجیے۔ آپ اپنے کو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا پابند رکھا کیجیے جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں، اور محض اس کی رضا جوئی کے لیے اور محض دنیا کی رونق کے خیال سے آپ کی نظر یعنی توجہ سے ہٹنے نہ پاوے۔ رونق سے مراد یہ ہے کہ رئیس مسلمان ہو جائے تو اسلام کو ہو، اور ایسے شخص کا کہنا نہ مانیے جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے یعنی ذکر سے، اور وہ اپنی خواہشات کا تابع ہے اور اس کا حال حد سے بڑھ گیا ہے۔ اور ہم دوزخ کو اس روز یعنی قیامت کے دن کافروں کے سامنے پیش کریں گے جن کی آنکھوں پر ہماری یاد سے پردہ پڑا ہوا تھا۔ یہ تذکرہ ہے کہ آپ کے پروردگار کی مہربانی فرمانے کا اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر، جب کہ انہوں نے اپنے پروردگار کو چپکے سے پکارا اور پکارتا رہا ہوں۔ میں اپنے رب کو قطعی امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر محروم نہ رہوں گا۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس تم اے موسیٰ میری ہی عبادت کیا کرو اور میری ہی یاد کے لیے نماز پڑھا کرو۔ بلا شبہ قیامت آنے والی ہے، میں اس کو پوشیدہ رکھتا ہوں تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے پر بدلے مل جائے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو ارشاد ہے، اور میری یاد میں سستی نہ کرنا
اور نوح علیہ السلام کا تذکرہ ان سے کیجیے جب کہ پکارا انہوں نے اپنے رب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے سے پہلے، اور ایوب علیہ السلام کا ذکر کیجیے جب کہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھ کو بڑی تکلیف پہنچی اور آپ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہیں، اور مچھلی والے پیغمبر یعنی حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیجیے جب وہ اپنی قوم سے خفا ہو کر چلے گئے اور یہ سمجھے کہ ہم ان پر گیر نہ کریں گے، پس انہوں نے اندھیروں میں پکارا کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ ہر عیب سے پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ اور زکریا علیہ السلام کا ذکر کیجیے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب، یہ لاوارث نہ چھوڑو، اور یوں تو سب وارثوں سے بہتر ہے اور حقیقی وارث آپ ہی ہے۔ بے شک یہ سب انبیاء جن کا پہلے سے ذکر ہو رہا ہے نیک کاموں میں دوڑتے تھے اور پکارتے تھے کہ ہم کو ثواب کی رغبت اور عذاب کا خوف کرتے رہا کیجیے، سب کے سب ہمارے لیے عاجزی کرنے والے تھے۔ اور آپ جنت وغیرہ کی خوشخبری سنا دیجیے ایسے خشوع کرنے والوں کو جن کا یہ حال ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل جاتے ہیں۔ قیامت میں کفار سے گفتگو کے ذیل میں کہا جائے گا، کیا تم کو یاد نہیں میرے بندوں کا ایک تھا جو بیچارے ہم سے یوں کہا کرتے تھے، اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے سو ہم کو بخش دیجئے اور ہم پر رحمت فرمائیے، آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ پس تم نے ان کا مذاق اڑایا حتیٰ کہ اس مشغلے نے تم کو ہماری یاد بھی بلا دی اور تم ان سے ہنسی کیا کرتے تھے۔ میں نے آج ان کو ان کے صبر کا بدلہ دے دیا کہ وہی کامیاب ہوئے۔ کامل ایمان والے کی تعریف ذیل میں ہے، وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو اللہ کے ذکر سے نہ خرید و فروخت میں ڈالتی ہے نہ فروخت، اور اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ اس طرح پھر کے عذاب سے ڈر یعنی آنے والے عذاب کے ڈر سے اور رحمت کی امید سے وہ اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں اور ہماری دی ہوئی چیزوں سے خرچ کرتے ہیں۔ کسی کو بھی خبر نہیں کہ ایسے لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان خزانہ غیب میں محفوظ ہے جو بدلہ ہے ان کے اعمال کا۔ بے شک تم لوگوں کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمونہ موجود تھا، یعنی ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے اور آخرت سے ڈرتا ہو اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لڑائی میں شریک ہوئے اور جہاد کیا تو اس کے لیے کیا معنی ہو سکتا ہے؟ پہلے سے مومنوں کی صفات کا بیان ہے، اس کے بعد ارشاد ہے، اور بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہے۔ اے ایمان والو، تم اللہ کا خوب کثرت سے ذکر کیا کرو اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہا کرو۔ اور پکارا تھا ہم کو نوح علیہ السلام نے اور ہم خوب فریاد سننے والے ہیں۔ تو یہ تھے اللہ پاک کے ارشادات ذکر کرنے والوں کے لیے۔ تو اس کے باقی ارشادات بھی اللہ پاک کے رہتے ہیں، وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ تو ابھی ویڈیو ختم کرنے لگا ہوں۔ کتاب فضائل اعمال، مضمون فضائل ذکر، صفحہ نمبر 11، 12، 13۔ جزاک اللہ خیرہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔